بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ وہ کیا عظیم الشان ہستی تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس دن مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس دن سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے سب سے بڑے اور رئیس خاندان قریش سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش خاندان سے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے خطاب کیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، پھر جب جوان ہوئے تو سپہ سالاری، گھڑ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غضب کے پہلوان تھے کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چٹکیوں میں پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اپنانے والا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار مکہ کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے کٹر دشمن تھے۔ جب اعلان کیا گیا کہ محمد کو کون قتل کرے گا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیار ہو اٹھے، اپنی تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بڑے شدید غصے میں چلتے جا رہے تھے، تبھی راستے میں نعیم ملے۔ نعیم نے کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں محمد کو قتل کر کے رہوں گا۔ نعیم نے کہا، ارے محمد کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی اور مڑ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ اندر گئے اور اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو ان کی بہن ڈرتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مار پیٹ کے تھک گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بولی، عمر تم جتنا چاہو ہمیں مارو، ہماری ہڈیاں توڑ دو، گردنیں اڑا دو، مگر ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں۔ اس بات پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، ایموشنل ہوئے، تو کہا، اچھا چلو مجھے یہ قرآن دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے قرآن کی سورہ توبہ پڑھتے گئے ان کا دل پگھلتا گیا اور اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ دیکھیے اللہ دلوں کو کیسے پھیرتا ہے۔ وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، وہ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر ان کے پاس جا رہا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ نے اپنی تلواریں نکال لی، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، بلکہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے محمد کے پاس آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی ہی زور کی آواز میں تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خوشی سے اچھل پڑے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ 2 عمروں سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ میں ہاہاکار مچ گیا۔ اس وقت مسلمان کعبہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے
مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی دن سے مسلمان کھلے عام نمازیں پڑھنے لگے اور کسی مشرک کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا، مگر سرخی ان کے چہرے پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا، پیدل چلتے تو ایسا لگتا کوئی سواری پر جا رہا ہو، اتنے لمبے تھے۔ گالوں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی اور سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی عراق اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ ان ملکوں کی فتح کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کے اتہاس کی نرنایک جنگوں میں گنی جاتی ہے۔ یہ جنگ دجلہ ندی کے کنارے لڑی گئی۔ اس میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 آتش پرست ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ ندی کے ایک طرف دشمن تو دوسرے کنارے پر مسلمان۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کم تھے، تو دوسری اور ندی کو پار کرنا مسلمانوں پر مشکل گزر رہا تھا۔ اس قادسیہ جنگ میں مسلمانوں کی سپہ سالاری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھا تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا ندی میں اتار دیا۔ اپنے سردار کو آگے بڑھتا دیکھ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے گھوڑے ندی میں اتار ڈالے اور اس طرح پوری فوج بنا پل کے ہی ندی پار کر گئی۔ ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ندی کو پار نہیں کر سکیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے ندی کو پار کر لیا تو ان ایرانیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایسے ڈرے کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور پھر 4-5 سالوں کے اندر اندر عراق و ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قادسیہ کی جنگ میں آیا خزانہ و مال غنیمت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مال و دولت کی اس بہتایت میں مجھے مسلمانوں کی بربادی نظر آتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ شام و مصر کی فتح کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے کیے وہ ایران کی فتح سے کم نہیں تھے۔ روم کی سلطنت دنیا کی شکتیشالی سلطنتوں میں گنی جاتی تھی اور روم کا بادشاہ ہرقل اپنے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ہرقل بھی بے بس ہو گیا۔ مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں کو دیکھ کر ایک بار ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب مسلمان ہم سے تعداد، ہتھیار اور ہر طرح کے ساز و سامان ہر چیز میں کم ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ساتھی نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے وپریت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، کوکرم کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر کام میں اتساہ اور جوش بھرا رہتا ہے اور ہمارے کام ان خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں۔ یرموک کی جنگ میں مسلمانوں نے 70,000 سے زیادہ رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت انگیز فوجی صلاحیت کا ثبوت تھی۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد روم کا بادشاہ ہرقل سیریا چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ شام یعنی سیریا کی فتح میں ایک اہم گھٹنا بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ بیت المقدس جسے آج جیروسلم کہا جاتا ہے، سیریا کے علاقے میں فلسطین میں استھت ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اسی شہر میں تھا اور یہی وہ استھان ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان کی اور روانہ ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس پاک شہر پر گھیرا ڈال دیا تو عیسائی اس شرط پر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے اور صلح کرنے کو تیار ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود آ کر صلح نامہ لکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی سوچنا دی گئی تو وہ تیار ہو گئی اور مدینے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے
بیت المقدس کی اور روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انہوں نے اس سادگی سے طے کیا کہ صرف ایک غلام ان کے ساتھ تھا اور اونٹ پر وہ دونوں باری باری بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ یعنی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کو لے کر پیدل چلتا، اور دوسری بار ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی آدھی سے زیادہ سلطنت کا بادشاہ اپنے غلام کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر پیدل سفر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی اتنے سادہ تھے کہ مسلمان آپ کو ان کپڑوں میں شہر واسیوں کے سامنے پیش کرنے سے جھجک رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اور آپ انہی کپڑوں میں بیت المقدس میں داخل ہوئے اور عیسائیوں کو صلح نامہ لکھ کر دیا، جس میں ان کی جان، مال اور مذہب کی ضمانت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 10.5 سال خلافت کی، لیکن اتنے کم سمے میں انہوں نے ایک ایسی وشال حکومت قائم کر دی جو اپنے چھیترفل اور شکتی کے لحاظ سے اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ صرف جنگ کی کامیابیوں کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ نیائے، انصاف، پرجا پالن اور شاسن ویوستھا کی خوبیوں کے کارن مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پہلی بار وبھن پرشاسنک وبھاگ قائم کیے گئے اور سرکاری آمدنی و خرچ کے باقاعدہ حساب تیار کیے گئے۔ یہ وبھاگ دیوان کہلاتے تھے۔ پرشاسن ویوستھا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قدم اٹھائے اور جو سدھار کیے، انہیں اسلامی اتہاس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات یعنی پراتھمکتائیں کہا گیا ہے، یعنی وہ کام جو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے۔ ان اولیات کی سوچی بہت لمبی ہے، یہاں میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوارا کیے گئے سدھار کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطنت کو صوبوں میں بانٹا، فوجی وبھاگ قائم کیے، وت وبھاگ قائم کیے، پولیس وبھاگ قائم کیے جسے احداث کہا جاتا تھا، عدالتیں قائم کی، بیت المال قائم کیے، زمین کا ماپ کروایا، جن گننا کروائی، جیل قائم کیے، خبریں حاصل کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کیے، فوجی چھاونیاں قائم کی، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکتب اور مدرسے قائم کیے اور استادوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکہ اور مدینہ کے بیچ چوکیاں قائم کی اور سرائیں بنوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان سدھاروں کے بعد اسلامی خلافت جو پہلے ہی چھیترفل کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی، ویوستھا اور پرشاسنک ڈھانچے کے لحاظ سے بھی اپنے دور کی ایک نہایت ہی سنگٹھت اور ویوستھت حکومت میں بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شاسن کال میں تمام مسلمانوں کے وظیفے مقرر کر دیے تھے اور وہ اسے اپنی پوری سلطنت میں پھیلا دینا چاہتے تھے۔ اس بات کو آپ اتنا مہتو دیتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ پہلے انہوں نے یہ نیم بنایا تھا کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا تب وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا، مگر ایک رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلا رہی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکل سے نہیں پہچانتی تھی، تو اس نے جواب دیا، میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں کیونکہ عمر اس وقت تک وظیفہ مقرر نہیں کرتا جب تک بچہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میرے اس حکم کے کارن کہ جب تک بچہ 2 سال کا نہ ہو جائے اور اپنی ماں کا دودھ پینا نہ چھوڑ دے، نہ جانے کتنے بچے ماں کے دودھ سے محروم رہ جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری کیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ وظیفوں کا یہ پربند دنیا میں پہلی بار کیا گیا اور اس پرکار پہلی بار ایک ایسا راجیہ وجود میں آیا جو رفاہی مملکت کہا جاتا ہے اور جس میں حکومت جنتا کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیت المال کا روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ بیت المال کو جنتا کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تنخواہ مقرر کر لی تھی، اور یہ تنخواہ اتنی ہی تھی جتنے عام مسلمانوں کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی خلیفہ ہوئے وہ بھی امیر المؤمنین کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن ان کی زندگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سادہ تھی۔ انہوں نے نہ کوئی مکان بنوایا اور نہ ہی مال و دولت اکٹھا کی۔ ان پر کوئی بھی شخص آروپ لگا سکتا تھا اور مقدمہ چلا سکتا تھا۔ ایک بار مال غنیمت میں چادریں بھی آئی، یہ چادریں مسلمانوں میں بانٹ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر اوڑھے مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ ایک بدو یعنی ایک دیہاتی اٹھا اور اس نے کہا، عمر، ہم تمہاری بات اس وقت سنیں گے جب تم یہ بتا دو گے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی چادر کیسے آ گئی جبکہ مسلمانوں کے حصے میں چھوٹی چادر آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا کہ میرے حصے کی چادر چونکہ چھوٹی تھی اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے حصے میں آئی چادر کو اپنی چادر میں جوڑ لیا۔ سوچئے، دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اس سے ایک دیہاتی سوال کرے اور اس کو اتنے پیار سے جواب بھی دیا۔ سوچئے آج کے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آج تو اگر حکومت سے سوال کیا جائے تو وہ سوال کرنے والوں کو دیش دروہی ٹھہرا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے کہ جنتا پر ظلم نہ ہو۔ مدینے میں وہ خود راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر جب سلطنت کے ہر بھاگ کے مسلمان مکہ پہنچتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خود پوچھتے کہ ان کا حاکم، ان کا شاسک کیسے راج کرتا ہے۔ تمام صوبوں کے شاسکوں کو حج کے موقع پر حاضر ہونے کا حکم تھا۔ جب لوگ کسی صوبے کے شاسک کی شکایت کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاسک سے جواب طلب کرتے تھے اور شکایت کرنے والوں کی شکایت دور کرتے تھے۔ ہجری سن جو اسلامی دنیا میں رائج ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اس سال سے شروع ہوتا ہے جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاسن کال میں 3 شہر بسائے۔ ان کے نام کوفہ، بصرہ اور فسطاط ہے۔ بعد میں یہ تینوں شہر اسلامی دنیا کے بہت بڑے شہر بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرشی کے وکاس کے لیے نہریں کھدوائیں اور پرشاسن ویوستھا کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے کئی وبھاگ اور کاریالے کھولے۔ جنگوں کی جیت، شاسن ویوستھا، دوردرشتا، نیائے، جنتا کی بھلائی اور حکمران کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کے احساس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے اور خوبیاں ہیں جن کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا حکمران پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اتہاس میں ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اور وہ بعد کے حکمرانوں کے لیے ایک ایسی مثال بن گئے جن کی ہر اچھے حکمران نے پیروی کرنے کی کوشش کی۔ یہی مثالی حکمران 10.5 سال کی خلافت کے بعد ایک ایرانی آتش پرست ابو لولو کے خنجر کا شکار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ شیطان ابو لولو نماز سے پہلے ہی اس جگہ پر جا کر چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور جیسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے کے لیے نیت باندھ لی تو اس آتش پرست نے ان پر حملہ کر دیا، اور آپ شدید زخموں کے کارن دوسرے دن انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔